اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے۔ سست آدمی ہر جگہ ناکام ہے اور چست آدمی ہر جگہ کام۔ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے چست آدمی، ایکٹیو آدمی، وہ خوش مزاج بھی ہوتا ہے، تو ایکٹیو رہا کرو۔ اور ایکٹیو بننے کے نسخے کیا ہیں وہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، میرا موضوع بالکل ہٹ جائے گا۔ ایکٹیو بننے کا سب سے بڑا نسخہ ہے کہ صبح جلدی اٹھ کے جاگنگ کرو، یہ پوستیوں کی طرح 11-12 بجے تک مسو۔ صبح اٹھو، آج کل تو سردیاں، فجر سے پہلے جاگنگ کر لو، بھاگو۔ نہیں آتا تو میرے پاس آؤ، میں بھگاؤں گا آپ کو۔ ایک دفعہ میں نے ایسے ہی کیا، 3 دن کی ورکشاپ کروائی، اس کا نام رکھا ڈیجیٹل خانقاہ۔ میں نے کہا ہماری خانقاہ ہے، ویسے تو خانقاہ میں اللہ اللہ بھی ہوتا ہے، یہاں اللہ اللہ بھی ہوگا، تہجد بھی ہوگی، لیکن تمہارے باپ کو بھی بھاگنا پڑے گا، کیونکہ یہ سست آدمی شریعت میں نہیں ہے۔ تہجد پڑھ رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، وہ صحیح، لیکن اگر آپ سست ہو تو یہ دیندار آدمی اسلام کو بدنام کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جب لوگ دیکھیں گے نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن سست ہے، تو اس سے بدنام نمازی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لوگ کہیں گے یار یہ دنیا دار اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں اور یہ نمازی کیسے ہوتے ہیں؟ تو میں نے 3 دن کا ایک ورکشاپ کروائی، اس میں لوگوں سے فیس لی، اس لیے کہ ان کے مصارف ہم اپنی جیب سے تھوڑی کھلائیں گے آپ کو، اتنے بھی ہم نیک نہیں ہیں کہ تمہارے فائدے کے لیے اپنی جیب سے میں کھلاؤں، میرے کیا لگتے ہو بھائی آپ؟ اور جس چیز پہ انسان کا اپنا پیسہ خرچ نہ ہو اس کی دل میں قدر بھی نہیں آتی۔ فری کا لنگر ہوتا تو پورا کراچی آ جاتا۔ ہم نے کہا فری کا لنگر نہیں ہے، کنٹری کلب وہ ہم بک کرائیں گے، 3 ٹائم کا کھانا وہ بھی آپ کے خرچے پہ ہوگا، کنٹری کلب کے کمروں کا کرایہ بھی آپ کے خرچے پہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو آپ جب اپنے خرچے پہ انسان آتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ان کو ہم نے 4 بجے بھگایا، تو ایسے ایسے کیس سامنے آئے نا، میں حیران ہو گیا۔ پہلے تو میں نے خود تھوڑی سی ٹریننگ کر لی، کیونکہ مجھے بھی بہت دن ہو گئے تھے بھاگے ہوئے۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو میں نہ بھاگ سکوں، تو میں نے پہلے پارک میں، شیخ پہلے خود تو سیدھا ہو جائے نا کیونکہ مجھے بہت دن ہو گئے تھے بھاگے ہوئے، تو میں نے پہلے دیکھا میرا اسٹیمنا برقرار بھی ہے یا نہیں ہے، تو میں نے اس سے 1 دن پہلے پارک میں دوڑا، تو اللہ کا شکر ہے سیٹ تھا، میں نے کہا اپنی سیٹنگ صحیح ہے۔ تو پھر ہم نے ان کو کہا چلو بھی صبح 4 بجے، وہ بھاگ ہی نہیں رہے، چل رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی ایسا کرو۔ میں نے کہا بھاگو یار، کہہ رہے نہیں بھاگا جا رہا۔ میں نے کہا تھوڑا سا تو بھاگو یار، 2 قدم تو بھاگو، 2 قدم بھاگو گے، پھر کل 3 ہو جائے گا، پرسوں 4 ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ انسان میں اسٹیمنا بنتا ہے نا۔ میں نے ہمارے کلاس میں ایک بہت باریک سا لڑکا تھا، بہت ہی دبلا، کہنا دبلے پن کی توہین ہے، باریک تھا وہ۔ تو میں نے اسے کہا جم جاؤ، کھاؤ پیو، آپ پہ ماس چڑھ جائے گا نا، تھوڑا جان پکڑو گے۔ وہ کہہ رہا ہے مجھ سے تو جم میں ویٹ ہی نہیں اٹھتا۔ میں نے کہا 1 کلو کا ویٹ اٹھا لو، کہہ رہے نہیں وہ بھی نہیں اٹھتا۔ یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ کچھ تو کر بھائی، جتنا تیرے اندر استطاعت ہے کچھ تو کر، کچھ تو ہل۔ آج تھوڑا سا ہلے گا، کل تھوڑا اسٹیمنا۔ یہ جو جم میں اتنے بڑے بڑے ویٹ اٹھا رہے ہیں، کوئی پیدائشی تھوڑی اٹھا کے پیدا ہوئے تھے یہ کہ جب دنیا میں آئے تو اتنا بڑا ویٹ اٹھا کے اماں نے کہا یہ تو بڑا ماشاءاللہ بلڈر ہے۔ آہستہ آہستہ ہوا نا۔ تو جب وہ طالب علم کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، میں نے کہا ایک تنکا لو، اس کے دونوں طرف قمیض کا بٹن لگاؤ، یہاں سے شروع کرو۔ تنکا لو جھاڑو کا، قمیض کے دونوں طرف کیا لگاؤ؟ بٹن، اس سے ویٹ اٹھانا شروع کرو۔ کہہ رہے یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ اٹھا سکتے ہو نا؟ کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا یہ اٹھاؤ۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد شیروانی کے بٹن پہ آ جانا، جو بڑا والا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 98 پہ آ جانا پھر 5 روپے کے سکے پہ آ جانا، پھر سکے بڑھانا شروع کرنا۔ میں نے کہا انشاءاللہ ایک دن آپ 50 کلو کا ویٹ بھی اٹھاؤ گے، لیکن یہ جو باریک ہے نا اتنے کہ پتہ ہی نہیں چلتا صرف قمیض آ رہی ہے، یہ اس کے اندر بندہ بھی ہے۔ مجھے تو کئی دفعہ میں نے کہا شبہ ہوتا ہے وہ قمیض ہی آ رہی۔ میں نے کہا کچھ ہلے گا، کچھ کرے گا تو جسم پہ کچھ چڑھے گا نا، لیکن نہیں ہے وہ سمجھ میں بات۔ کچھ دوائیں کھانا شروع کر دیں گے، ڈاکٹر ٹیکے لگوا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو سست آدمی کے مقدر میں اللہ نے میرے بھائی ناکامی لکھی ہے۔ دنیا میں کامیاب ہمیشہ کون ہوتے ہیں؟ چست لوگ۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ یہاں بھی عقل اور دل کا کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے۔ دل کہتا ہے سستی سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں، دل تو یہی کہتا ہے۔ صبح آپ فجر کے لیے اٹھ رہے ہو، دل کیا چاہتا ہے؟ سوتے رہو،
میں آپ کو یقین سے کہوں فجر میں نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے فجر پڑھنے آؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. پیسے اتنا سکون ہے نا اللہ نے فجر کی نماز میں. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر یہ نماز اللہ نے فرض نہ بھی کی ہوتی, خدا کی قسم اس کی دنیا کے فائدے اتنے ہیں کہ یہ نہ بھی فرض ہوتی تو بھی پڑھتے. یہ گورے کو یہ نعمت میسر نہیں ہے, ہندو کو یہ نعمت میسر نہیں ہے. کتنا پیارا طریقہ نماز کا رکھا گیا ہے, کتنا پیارا, اور وقت کتنا بہترین ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا, قرآن کہتا ہے فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ایسا مبارک وقت ہے, روحانی سکون ملتا ہے انسان کو. کوئی روٹین ہی نہیں ہے. ہم تو گوروں پہ حیران ہوتے ہیں ان کی زندگی میں سکون کیسے آئے گا. رب ہی نہیں ہے جس کی زندگی میں, خدا ہی نہیں ہے. یہ تو انسان کی نیچر ہے خدا کی عبادت کرنا. تبھی تو آپ دیکھو جن کو صحیح خدا نہیں ملا انہوں نے پتھروں کو معبود بنا کے پوجنا شروع کر دیا. کوئی گائے کو خدا بنا رہا ہے, کوئی چوہے کو بنا رہا ہے, کوئی بندر کو بنا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب صحیح خدا نہیں مل رہا تو وہ خدا تو چاہیے انسان کو. تبھی دنیا کی ہر قوم میں کوئی نہ کوئی خدا ہے, چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو, ہے ضرور. یہ تو اب ایتھیس لوگوں نے آ کے خدا کا انکار کرنا شروع کیا, اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ ایتھیس لوگوں میں ہے, کیونکہ ڈپریشن کے سب سے زیادہ مریض وہ بنتے ہیں. تو ہمارے رب نے کتنا اچھا طریقہ, پھر ہمیں صاف ستھرا ہو کے حکم ہے نماز کے لیے آنے کا. دنیا کے کسی مذہب میں اس طرح صفائی کے ساتھ عبادت نہیں ہے. ہمارے نبی مسواک سرہانے پہ رکھ کے سوتے, جیسے ہی صبح اٹھتے سب سے پہلے دانتوں کی صفائی, ناک کو صاف کرتے پانی ڈال کے, دانت صاف کرتے. آپ برش کریں, مسواک کریں, پھر وضو کریں یا غسل کر لیں. اور کراچی والوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات, دیکھو کراچی میں اتنی سردی نہیں پڑتی کہ آپ کو پانی گرم کرنا پڑے نہانے کے لیے. مجھ سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب کراچی میں دسمبر میں ہو یا جون میں ہو کبھی آپ نے سویٹر نہیں پہنا, تو کراچی میں اتنی سردی نہیں ہوتی کہ آپ کو جیکٹ یا سویٹر کی ضرورت پیش. یہاں اپنے بچوں کو ٹھنڈے پانی سے نہانے کا عادی بولتے کیوں نہیں بھائی, خود بھی ٹھنڈے سے نہا لیا کریں, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب, کیا کہنا وہ, نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ لوگ کہتے ہیں جیپنیز گرم سے نہاتے ہیں تو مسلیوں, وہ ہوتے ہوں گے مسل وسل. ہمیں اس وقت ضروری ہے سستی دور کرنے کی, ہمیں مسل کو ریلیکس کرنے سے زیادہ سستی. تو ٹھنڈے پانی سے نہانے سے سستی دور ہوتی ہے, سمجھتے ہو. صبح صبح اٹھے, شاور کھل کے اٹھے, ایک دفعہ کاکڑ دن نہ ہوگا, بس ایک دم سے ہلیں گے, اس کے بعد فٹ فاٹ. اللہ کا شکر ہے میں کبھی نہیں گرم پانی سے نہاتا, ہمیشہ ٹھنڈے سے. جتنی بھی سردی ہو کراچی میں, یہاں کی سردی قابل برداشت ہے, اس سے انسان فریش ہو جاتا ہے, اس کو سردی ویسے بھی نہیں لگتی. پھر وہ اتنا چھوئی موئی. ہاں پنجاب میں سردی زیادہ ہے, اسلام آباد میں, وہاں زیادہ فنٹر گیری نہ دکھاؤ, ایسا نہ ہو واش روم سے نکلو ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ایک صاحب بالا کوٹ میں غسل فرض ہوا, ایسے نہائے ٹھنڈے پانی سے, وہ وہیں اکڑ کے بیٹھ گیا. اس کو بیچارے کو پھر میرا خیال ہے کسی نے ماچس لگائی ہوگی, نیچے سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا, واللہ عالم, مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال بڑی مشکل ہو گئی تھی. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہ سب سستی دور کرنے کے طریقے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے, نبی نے پناہ مانگی ہے, اور سستی دور کیے بغیر دنیا میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. صبح ٹھنڈے پانی سے نہاؤ, دیکھو کاکڑ. ہاں ایک بات کا خیال کریں, ٹھنڈے پانی سے نہا کے تولیے سے جسم کو پہنچے بہت اچھی طریقے سے, پانی کے اثرات چھوڑے نہیں. انسان بیمار ٹھنڈے پانی سے نہانے سے نہیں ہوتا, وہی پانی جسم پہ لگاؤ, پھر آپ کپڑے پہن کے باہر نکل آئے تو پھر بیمار ہونے کا بہرحال خطرہ ہوتا ہے. تو ٹھنڈے پانی سے نہائیں, کاکڑ دنہ ایک دفعہ ہو. کاکڑ دنہ تو سمجھتے ہیں نا, قوالی جب شروع ہوتی ہے نا تو شروع میں آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہے, اس میں قوالوں جو سامعین کو مزہ نہیں آتا, پھر ایک دم کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے. کاکڑ دنہ کاکڑ. تو ٹھنڈے پانی میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا شاور ہی کاکڑ دنہ کر دیتا ہے. ٹھیک, آپ تجربہ کریں, بالٹی سے نہا رہے ہیں تو پہلا مگا آپ کو تڑپائے گا, اس کے بعد پھر مزہ آئے گا انہی مگوں میں. تو اس سے سستی دور ہوتی ہے, اور ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے بھوک بھی زیادہ لگے گی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, جسم فریش ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اپنی ذمہ داری پہ کریں, مجھے نہیں پتا آپ کون کتنا چھوئی موئی ہے. تو صبح دوڑیں بھاگیں, دل نہیں کرے گا لیکن دل کے خلاف چلنا ہے. عقل کہتی ہے بھائی چل لے, کچھ بھاگ لے, کوئی ہل لے, ورنہ کل پھر ڈاکٹروں کی دوائیں کھانی پڑے گی جو کھا رہے ہوتے ہیں لوگ.
پر پرہیز کرنے پڑیں گے بہت سارے. تو عقل اور دل کا مقابلہ ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے انسان کی میٹیریل میں جلد بازی شامل ہے. تو جس کا لیکن اللہ نے اس جلد بازی کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغ میں ایک عدد عقل بھی پیدا کر دی. اب جلد بازی یہ کہتی ہے کہ جلدی سے یہ فائدے حاصل کر لو, بس اس کے انجام کو نہ دیکھو. شراب والا کہے گا یار شراب پی لو, انجام کو نہ دیکھو, حالانکہ اس کا دنیا کا انجام بھی برا, آخرت کا انجام بھی برا. نماز کا ٹائم ہوگا, آپ کا دل چاہے گا سوتے رہو, نیند بڑی مزیدار ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا دنیا کا انجام بھی خراب اور آخرت کا انجام بھی خراب. دنیا میں رزق کی برکت اللہ چھین لیتا ہے بے نماز, چہرے کی رونق اللہ چھین لیتا ہے, صحت چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو عقل کو غالب رکھنا ہے. عقل کہتی ہے نہیں بھائی نیند کو قربان کرو. کیسی گہری نیند ہو, تھوڑی دیر مقابلہ ہوتا ہے عقل سے, 5 سے 10 منٹ کا فرق پڑتا ہے اور انسان فریش ہو جاتا ہے. اور جب مسجد کی طرف آتا ہے تو انسان کہتا ہے میں نے عقل کی مان کے چنگا کتا سی, پنجابی میں کہتے ہیں نا بھائی, لاہور میں ایسے ہی کہتے ہیں نا, چنگا کتا سی, چنگا کتا سی, میں نے بہت اچھا کام میں نے کر لیا. تو وہ سکون ملتا ہے اس کو. تو اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت میں بھی عقل کہتی ہے بچوں کو سونے دو, کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو, آج چھٹی کا دن ہے. ضمیر دل کہتا ہے انسان کا, لیکن عقل کیا کہتی ہے بھائی آج ان پہ تھوڑا سا رونے دو, ان کو تھوڑا سا چیخنے دو, برداشت کر لو. کل ان کے کل کو بنانے کے لیے آج ٹینشن میں ڈالنا ضروری ہے. تو پوری زندگی میرے بھائی انسان کی اس عقل اور دل کی لڑائی میں چل رہی ہے. جس نے عقل کو غالب کر دیا وہ یہ جنگ جیتے گا. اور کمال کی بات یہ کہ اس کی خواہشات بھی پوری ہوں گی. من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. حضرت رابعہ بصریہ بڑی اللہ والی تھی نا, ان کا یہ قول ہے کہ جو کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وقت پر اسے وہ چیز نہیں ملتی. آپ سکون حاصل کرنے کے لیے نشہ کرتے ہو تاکہ جلدی سے سکون مل جائے, تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ بے سکونی. اور اگر آپ تھوڑی دیر وہ ٹینشن برداشت کر لو کہ میں نشے کی طرف نہیں جاؤں گا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سکون. نوجوان لوگ نکاح سے پہلے زنا کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ لذت جو اللہ نے نکاح کے بعد رکھی تھی نکاح سے پہلے حاصل کرتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نکاح کے بعد ان کو وہ لذت حاصل نہیں ہوتی, ان کا گھریلو نظام برباد ہو جاتا ہے, ان کو بیوی بوجھ لگنے لگتی ہے, ایک عذاب لگنے لگتی ہے. جو پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کی ساری سوچیں کہاں اللہ لے کر جاتے ہیں؟ وہ زوجہ کی طرف, وہ محبت کرتا ہے. زانی کی جو سوشل لائف ہے وہ برباد ہو جاتی ہے, اور بڑھاپا پھر بہت خطرناک گزرتا ہے, بڑھاپا بہت خطرناک گزرتا ہے. لیکن جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا, حلال پر قناعت کر لی, اس سے آپ کا نظام گھر کا اچھا, بچے آپ کے فرما بردار. بتاؤ بچوں کو جب پتہ چلتا ہے میرا باپ 2 نمبر آدمی ہے, وہ بچہ اپنے باپ میں بزرگی دیکھے گا, وہ بچہ اپنے باپ کا احترام کرے گا. تو کہتے ہیں میرا ابا لڑکیوں کا ٹھرکی تھا, وہ نہیں کرے گا. لیکن جن لوگوں نے پاک دامنی کے ساتھ وقت گزارا اور اپنی توجہ اپنی زوجہ تک رکھی, ادھر ادھر نظریں نہیں ماری, بچوں کو بھی احساس ہوتا ہے میرے والد 1 نمبر ہے, کبھی نظر نہیں اٹھاتے, شرافت کی شہرت ہو جاتی ہے, ہر چیز چھپتی نہیں ہے, اللہ پھیلا دیتے ہیں اس کو, وہ بھی پاک دامنی والی زندگی گزاریں گے. لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو اپنی کنٹرولنگ پاور کو بڑھاؤ میرے بھائی. اس کا نبی نے بھی طریقہ بتایا, روزے رکھ کے. روزے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. پیر جمعرات کا روزہ, اگر آپ کے لیے پیر جمعرات کا مشکل ہے تو ہفتے میں کسی بھی دن 2 روزے رکھ لیں, مہینے میں 3 روزے رکھ لیں. روزہ رکھنے سے بھی انسان کی کنٹرولنگ پاور بڑھتی ہے, بہت فائدے ہوتے ہیں انسان کو. تو کھانے پہ کنٹرول ہو جاتا ہے اس کو, صحت کا بھی فائدہ, آخرت کا بھی فائدہ. تو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے خلاف لے کے ہم نے چلنا ہے, اس کا عادی بنائیں اپنے آپ کو. سمجھ رہے ہیں, آپ اپنی مرضی سے نہیں اٹھیں گے, آپ اٹھیں اس وقت جب اللہ آپ کو اٹھانا چاہتا ہے. سمجھتے ہیں؟ تو یہ اس سے زندگی میں سکون آئے گا, خوشیاں آئیں گی, بہاریں آئیں گی, چہرے پہ رونقیں آئیں گی. نہیں تو میرے بھائی جو پوستیوں کی طرح زندگی گزر رہی ہے, ایک دن ایک اعلان ہوگا ایک اور پوستی کا آج جنازہ ہے معذرت کے ساتھ, وہ ایسا سویا کہ اب پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی. مر تو سب رہے ہیں, ہم نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, سب نے مرنا ہے. تو اچھا کر کے مر جائے تو میرا خیال ہے اچھی بات ہے. کچھ لوگ دعا کر لیں گے, آپ کی اولاد دعا کر لے گی آپ کے لیے, اور اولاد پیدا کرنے میں بھی سستی نہ کریں معذرت کے ساتھ, اس کا بھی بہت نقصان ہے. پیچھے دعائیں مانگنے والے مارکیٹ سے کیا ہوں گے؟ شارٹ ہوں گے. بچے زیادہ ہوں گے, ایک آدھ ایسا ہو سکتا ہے نکل آئے جو بخشوا دے آپ کو, اتنی دعائیں مانگے. تو سستی تو ہے ہی نہیں نا اسلام میں. سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر چستی پیدا فرمائے,
اور گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد ایک چھوٹی سی بات سستی سے بچنے کے لیے ایک اور بتاؤں گا مسائل کے سیشن میں. دیکھو سستی کا دو چیزوں سے تعلق ہے. ایک تو آپ ویسے ہی سست ہیں, ہمت ہی نہیں کر رہے, اس کے لیے تو کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو ہمت کرنی پڑے گی نا. اب صبح اٹھ نہیں رہے تو کیا ہوگا, کوئی بھی نہیں اٹھائے گا, اٹھنا پڑے گا آپ کو. اور ایک ہے ہماری خوراک سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اپنی زندگی سے ایسی خوراکیں نکال دیں جو انسان کی باڈی کو سست کرتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو 3 چیزیں آپ اپنی باڈی خوراک میں کریں. نمبر 1, زیادہ کھانا چھوڑ دیں آپ. جو آدمی پھوڑتا رہتا ہے وہ کبھی بھی چست نہیں ہوتا. آپ نے دیکھو کھانا کھاتے ہی آدمی کو اونگ آنا شروع ہوتی ہے. جب زیادہ پھوڑو گے, مجھے یاد ہے, اچھا وہ میں اگلی دفعہ میں بتاؤں گا ابھی. تو پہلا کام کیا کرنا ہے, کھانا کم کھانا ہے. آپ کو بہت مشکل لگے گا یہ یار کیسے کم کھائیں. 1 ہفتہ ٹریننگ کرنی پڑے گی, اس کے بعد کم کھانے کی عادت. اور دیکھو جو کام نہیں ہو رہا نا اس کے بالکل اپوزٹ چلنا شروع ہو جاؤ تو وہ ہونا شروع ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ سے کھانے میں کمی نہیں ہو رہی, کچھ دن کنٹینیو روزے رکھ لو. کنٹینیو کیا کرو, بھوکے رہنے کی عادت. جب زیادہ ویٹ اٹھاؤ گے تو کم ویٹ تو ہلکا لگے گا نا پھر. تو یہ کرنا پڑے گا. اب اس کے طریقے کیا ہیں کم کھانے کے, یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی تو میں مختصر سے. نمبر 1, زیادہ چھوڑ دو. تھوڑی سی بھوک رکھ کے چھوڑا کرو کھانا. کھانے کے بعد پانی, خاص طور پہ ٹھنڈا پانی نہ پیو, اس سے سستی بہت آتی ہے. آپ جتنا بھی چست بننا چاہو گے آپ کی باڈی نہیں کرنے دے گی, چلنے دے گی آپ. دوسرا کام آپ نے جو اپنی سستی کو دور کرنے کے لیے کرنا ہے, میٹھا کم کرنا ہے. جتنا کاربوہائیڈریٹ ہمیں چاہیے نا, ہم اس سے 10 گنا زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. یہ جو کھانے کے بعد کھیر اور حلوے پھوڑے جا رہے ہیں, میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے کھا رہے ہیں لوگ. جب کھانا ہم کہیں دعوت میں کھاتے ہیں, لوگ اب میٹھا لا کے رکھتے ہیں, میں کہتا ہوں یار اتنا کھانا ہم نے کھا لیا, کیسے کھائیں ہم یہ. نہیں تو یہ تو کھانے سے بھی ڈبل انرجی ہے جو آپ لے رہے ہو. آپ نے جو کھانا کھایا ہے نا اس سے اتنی انرجی نہیں ملے گی جتنی اس کے بعد حلوے یا مانڈے سے یا کھیر سے ملے گی آپ کو. تو انرجی یوٹیلائز تو ہو نہیں رہی, تو پٹ پٹا کے دھماکے سے مرنے کے علاوہ یہ اگر میں قسم اٹھا کے بولوں نا کہ اپنی قبر کدال لے کے کھودتے وہ اتنا برا نہ ہوتا جتنا آپ یہ کر کے کر رہے ہو. تو کھانے کے بعد میٹھے پر کیا ہونی چاہیے, بولو, پابندی. کھانے میں بھی میٹھا کم کرو. اپنا معمول میں شو مارنے کے لیے نہیں بتاتا, میں کبھی بھی دعوت میں شربت نہیں پیتا, افطاری میں شربت نہیں پیتا. کیوں میں نے یہ شروع کیا شربت؟ مجھے کسی ڈاکٹر نے کبھی مشورہ نہیں دیا کہ آپ شربت نہ پئیں, کبھی کسی حکیم نے نہیں. مجھے یاد ہے اپنے بچپن کا زمانہ کہ جب ہم کھیلتے کودتے تھے, جس دن ہم شربت پیتے تھے مجھے یاد ہے مجھے سستی آنا شروع ہو جاتی تھی. اس وقت سے میرے ذہن میں یہ بات لاشعور میں بیٹھ گئی تھی کہ یار یہ لکوڈ فارم میں جو ہم لے رہے ہیں نا میٹھا, اس وقت سے میرے کھوپڑی میں بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کو پینے میں مزہ ہے چند سیکنڈ کا, ٹینشن ہے کئی گھنٹے کی. صحیح ہے نا, اس وقت تو چند سیکنڈ کا مزہ آتا ہے جب آپ شربت پی رہے ہوتے ہو, لیکن اس کے بعد آپ کی باڈی میں وہ چستی نہیں رہتی, اور چستی نہ رہنے سے آپ خوش نہیں رہتے. دیکھو چست آدمی ہوتا ہے خوش, ہر ایک سے ملتا ہے, بات کرتا ہے, بیٹھتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, ہر کام میں مزہ آتا ہے اس کو. اور اگر آپ ٹن ہو رہے ہو, کسی کام میں مزہ نہیں آتا انسان کو. حتیٰ کہ رشتہ لینے جائے گا وہاں بھی سستی کرے گا, جو اتنا مزے کا کام ہے وہاں بھی. ابھی دیکھو دولہا اکثر لیٹ پہنچ رہے ہوتے ہیں, اپنی شادی میں دولہا 1 گھنٹہ لیٹ پہنچ رہا ہے. یار تم اپنی شادی میں لیٹ پہنچ رہے ہو تو تم تو کوئی کام ٹائم پہ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ جب شربت پیتے ہیں, گنے کا رس آپ نے میٹھا میٹھا پی لیا, تو اب کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی پہ تھوڑی دیر میں سستی چڑھے گی. اصل میں آپ سے ایک بات بتاؤں, آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. آپ چونکہ 24 گھنٹے اسی کنڈیشن میں رہتے ہیں نا, آپ نے چستی کبھی دیکھی نہیں ہے, اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ یار ہم تو یہ تو نارمل ہیں. آپ چھوڑ کے دیکھیں, آپ میٹھا شربت چھوڑ کے دیکھو, آپ ایک دن آپ ذرا میرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرو, آپ جو فٹ رہو گے نا. مجھے دیکھو کیسا میں ایکٹیو نظر آ رہا ہوں کہ نہیں نظر آ رہا, ماشاء اللہ. اللہ اس شو بازی سے بچائے, نظر بس سے بچائے. مجھے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کھا رہا, کچھ بھی نہیں, میں نہیں کھا رہا اس وجہ سے ایسا ہوں. میں کھا رہا ہوتا تو پھر میں ایسا تھوڑی ہوتا. ہمارے جامعۃ الرشید میں 15 سال سے لفٹ لگی ہوئی ہے اوپر کلاس میں جانے کے لیے. جب لگی تھی تو مجھے 10 سال بعد پتا چلا کہ لفٹ ہے.
اور جن سیڑھیوں سے میں جاتا ہوں اس کے ساتھ ہی ہے, مجھے نہیں پتا تھا. اور 12-13 سال میں شاید میں ایک دفعہ اس سے گیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ لفٹ کیسی ہے یہ, ورنہ میں کبھی بھی لفٹ سے الحمدللہ اوپر نہیں گیا, سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا جاتا ہوں, بھاگتا ہوا, کیونکہ مجھے بھاگتے ہوئے جانے میں زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے. دیکھو بچہ جب صبح صبح اٹھتا ہے, ایکٹیو ہوتا ہے, اس کو بٹھانا مشکل ہے, چلانا مشکل نہیں ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں, آ رہی بہت مشکل باتیں نہیں سمجھ میں. ارے بچہ جب خوش ہوتا ہے نا, صبح صبح اٹھتا ہے, نیند پوری ہو, تو اس کو ٹکانا مشکل ہے یا چلانا مشکل ہے؟ ٹکانا. اس کو بولو نا ایک جگہ بیٹھ جا, وہ ہلے گا, جلے گا, ادھر گھسے گا, الماری میں جائے گا, ہنسے گا, کلوازیاں کھائے گا. کیوں؟ ایکٹیو ہوتا ہے اس وقت اس کی نیند پوری ہو گئی, خوش ہے. تو جب انسان ایکٹیو ہوتا ہے نا, اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہے, کام کرنا آسان ہوتا ہے اس کے لیے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو, آ رہی ہے الحمدللہ. جب ایکٹیو ہوتا ہے انسان تو اس کے لیے بیٹھنا مشکل, چلنا پھرنا آسان. اس کو 4 شادیاں بھی آرام سے سمجھ میں آ جائیں گی, ورنہ 20 سال بیان سنتا رہے گا, ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. کہے گا پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں, کیسی فضول باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں ہر دفعہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے, پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کھانا کم کھاؤ. ہمیں دیکھو میرے رابطے بات میں ایسے لوگوں سے بھی ہوئے ہیں جو باقاعدہ سرٹیفائڈ جو فزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے لوگ جو امریکہ میں ٹریننگ دیتے رہے ہیں, جو صحیح ماہر لوگ ہیں نا, وہ کبھی بھی آپ کی خوراک کو فوکس نہیں کریں گے کہ زیادہ کھاؤ. وہ ہمیشہ کہیں گے کم کھاؤ مگر اچھا کھاؤ. سمجھتے ہو؟ زیادہ کوئی نہیں کہ آپ چونکہ جان بنانا چاہتے ہو 6 پراٹھے کھایا کرو صبح صبح. جو پینڈو ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, وہ کہیں گے ابے طاقت کھانے سے بنتی ہے, 6 روٹیاں کھایا کر تو روزانہ. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ خود بھی مرے گا, آپ کو بھی مروائے گا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ, یہ پاگل آدمی ہے, یہ پاگل ہے. وہ دور گیا جو پہلوان ہوا کرتے تھے اور اتنے بکرے کھا گئے اور اتنے وہ کھا گئے. وہ پرانا زمانہ تھا, اس میں پھر توندے بھی ان کی اسی حساب سے ہوا کرتی تھیں. اس میں بکروں کے قبرستان بن گئے تھے وہ توندے. حقیقت ہے, ان کی توندے جو تھی نا بکروں کی کے قبرستان تھے, وہ ہزاروں بکرے دفن تھے اس میں. تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں, میں کبھی شربت نہیں پیتا. مجھے کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا کہ آپ شربت نہ پئیں, مجھے کسی حکیم نے نہیں کہا. بھائی اپنا تجربہ کر کے دیکھا, ہم جب پیتے تھے تو یار وہ جسم میں چستی نہیں رہتی تھی. جب سارا دن ایسے 2-3 گھنٹے تو چلے جاتے ہیں آدمی کی, نیند سے آتی ہے, تو میں کہتا تھا یار کل میرا دن جو اچھا گزرا ہے آج نہیں گزر رہا. تو میں نے خود ہی وہ شربت مربت چھوڑ دیا. کھانے کے بعد میٹھا اللہ کا شکر ہے ہم کبھی بھی نہیں کھاتے. لوگ لا کے کھا تو لیں, بھائی ابھی کھانا کھایا ہے نا, بس وہ ہو گیا. اب یہ کھاؤں گا تو سوائے تباہی بربادی کے کچھ, نیند آئے گی, غلبہ ہوگا, جسم کی ساری چستی ختم ہو جائے گی. تو خود تجربہ کر کر کے انسان بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. 1 سیکنڈ میں بات کمپلیٹ کروں پھر بتاتا ہوں. مجھے یاد ہے ایک دن کیا ہوا کہ ناشتے میں جامعۃ الرشید گیا, تو ایک طالب علم نے گاجر کا وہ بنایا ہوا تھا, حلوہ نہیں تھا, وہ گاجر کا مربع, 2 نوالے لیے, بڑے مزے کے تھے. تو میں نے کہا یار یہ تو میں ناشتے میں کروں گا. پھر اس پہ نیٹ پہ سرچ کیا, حکیموں سے پوچھا, بڑا طاقتور ہوتا ہے گاجر کا مربع, کھایا کرو, بہت پاورفل ہوتا ہے, خون بناتا ہے وغیرہ وغیرہ. ہم نے گھر میں والوں کو لا کے بتایا, بھائی گاجر کو اس طرح سے آپ گاجر ہی کے پانی میں پکائیں, چینی ڈالیں, بڑا زبردست مربع بن جائے گا. وہ اگلے دن ہم نے صبح وہ مربع کھایا. جب میں گیا ہوں کلاس لینے کے لیے, طلبہ کے سامنے بیٹھا ہوں, تو میں وہ والی میں نہیں تھا جو کل تھا, جو میں ایسے ایکٹیو کر کے جیسے بھی بیان کر رہا ہوں نا, میں طلبہ کو پڑھاتے ہوئے میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ مزہ نہیں آ رہا. میرا دل چاہ رہا ہے بس ٹانگیں سیدھی کرو اور تکیہ لگاؤ اور لیٹ جاؤ. تو مجھے اندازہ ہوا ایسا مربع جس سے طاقت آ رہی ہو لیکن جسم کی چستی ختم ہو رہی ہو, اس مربع سے بہتر ہے آدمی کمزور ہو مگر ایکٹیو ہو. کیا کرنا ہے ایسی طاقت کا, کہ بم تھوڑی پھاڑنا ہے ہم نے جا کے. یہ جو طاقت بنانے کے نسخے انٹرنیٹ پہ ڈلے ہوئے ہیں نا, یہ آپ کو بم بنا رہے ہیں. اتنی طاقت کہ آپ خود بم بن کے پھٹ جاؤ کہیں بھی جا کے. یہ والی طاقت ہے. تو بم کے لیے بم ہے بھائی, آپ خود بم کیوں بن رہے ہو؟ تو پہلا کام کیا کرنا ہے, خوراک کم. دوسرا کام میٹھا, بولو نا, کم. میٹھا کھانا ہے تو میٹھے پھل کھاؤ. میٹھا کھانا ہے تو کیا کھاؤ, میٹھے پھل کھا لو. چینی وینی یہ سب چیزیں چھوڑ دو. نہیں چھوڑیں گے, مجھے پتا ہے کون چھوڑتا ہے یار آج. اور ایک تو میٹھا کھانا تھا, دوسرا یہ تھا. تیسری بات, دودھ میں آپ بھینس کا دودھ چھوڑ دیں معذرت کے ساتھ. دودھ بکری کا پیا کریں. نہ پینے سے بہتر ہے بھینس ہی کا پی لیں.
سمجھ رہے ہو؟ نہ پینے سے بہتر ہے ڈبے کا نہیں، کس کا؟ بھینس کا پی لیں. لیکن ویسے میں آپ کی نالج کے لیے بتاؤں، آپ میرے مشورے پر بکری پال کے دیکھیں تو صحیح ہے. کبھی کبھار انسان ویسے بھی کسی کی بات مان لیتا ہے. آپ بکری پالیں، اس کا تازہ دودھ نکالیں، کچا پئیں، بوائل کر کے نہیں. ہمارے نبی نے، تمام پیغمبروں نے ساری زندگی بکری کا دودھ کچا پیا ہے. کبھی بھی ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ امی عائشہ نے دودھ گرم کیا، بوائل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا. ادھر تو یہ حلب الشاۃ، دودھ نکالا اور فوراً پی گئے. جو اسٹور بکری کے تھنوں میں دودھ ہوگا وہ فریج میں نہیں ہوگا. فریج سے اس کی جو اجزائے ترکیبی ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے، تو دودھ تازہ بکری کا پینے کا معمول بنائیں صبح ناشتے میں. اس میں آپ کو نہ طبیعت بوجھل ہوگی. بکری کے دودھ، آپ کسی اوتھینٹک ویب سائٹ پہ سرچ کریں بکری کے دودھ کے بارے میں، آپ کو 3 چیزیں ملیں گی اس میں. دودھ ہم کیوں پیتے ہیں؟ کیلشیم کے لیے. کیا خیال ہے؟ موٹا ہونے کے لیے پیتے ہیں ہم دودھ؟ بولو نا. دودھ کا بنیادی مقصد موٹاپا نہیں ہے. دودھ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیلشیم. بکری کے دودھ میں کیلشیم سب سے زیادہ ہے. سمجھتے ہو؟ دوسری بات، بکری کے دودھ میں فیٹ سب سے کم ہے. اونٹنی میں تو بالکل ہی نہیں ہے، لیکن کم کس میں ہے؟ بکری کے دودھ. فیٹ سب سے کم. تو یہی مسئلہ ہے نا، سارا مسئلہ کیا ہے؟ موٹاپا ہے. تیسری بات یہ کہ دودھ کا ایک بڑا مقصد معدے کی تیزابیت کو، ایسیڈیٹی کو کنٹرول کرنا بھی ہوتا ہے. دودھ بیسیکلی پیٹ کے لیے بہت مفید ہے. بعض حکیم پہلے زمانے میں معدے کا علاج بتایا کرتے تھے. جو ناقابل علاج ہو جاتے تھے نا، ان کو حکیم لوگ بولتے تھے، بشرطے کہ زخم نہ ہو معدے میں، زخم نہ ہو، ویسے تیزابیت ہو، تو کہتے تھے آپ جانور کا تازہ دودھ پیا کرو بس چند دن تک، تو معدے کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اس سے. تو الکلائن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، تیزاب کے اگینسٹ. تو یہ سب سے زیادہ کس میں ہے؟ بکری کے دودھ میں. یعنی تیزابیت معدے کی ختم کرنے کی سب سے زیادہ طاقت کس میں ہے؟ بکری کے دودھ میں. یہ 3 فائدے تو ہیں اوتھینٹک، بالکل. جو ایک مستند ویب سائٹ ہے اس پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. نام اس کا بھول گئے. میرے کچھ شاگرد ہیں انجینئر ہیں نا یونیورسٹی میں، تو میں ان کے ذمہ لگاتا ہوں یہ کام. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ 2 نمبر ہے، یہ 1 نمبر ہے. کچھ فائدے ایسے ہیں جو میں نے ڈاکٹر سے سنے ہیں. اب مجھے نہیں پتا وہ ڈاکٹر صاحب نے پھینکی ہے، یا بظاہر تو نہیں لگتا کہ ڈاکٹر ہو کے کوئی پھینکے گا، اور اس کا بکری کے دودھ کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیلشیم کی ایسی قسمیں پائی جاتی ہیں بکری کے دودھ میں جو کسی اور دودھ میں نہیں پائی جاتی. کیلشیم کے بھی تو قسمیں ہیں نا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمام پیغمبروں نے پیا ہے بکری کا دودھ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے ایسے نہیں ہے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں. تو جب اتنے سارے فائدے ہیں تو یار پال لو، کیا جا رہا ہے اس میں. پھر حدیث میں آتا ہے بکری والوں میں تواضع ہوتی ہے. روحانی فائدہ بھی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بکری پالنے والا تکبر نہیں کرتا. لینڈ کروزر کے ساتھ تصویریں کھنچواؤ گے کبر آئے گا، بکریوں کے ساتھ تصویریں کھنچواؤ گے تکبر نہیں آئے گا. میں تو اب کوئی آتا ہے نا سیلفی لینے کے لیے، اپنی بکری کو بھی ساتھ میں لے کر آتا ہوں. میں بکری کو بھی ساتھ میں، بھائی اس کی بھی عزت ہونی چاہیے. اور پھر آپ کو ویسے میں ایک بات بتا دوں، جانور پالنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، حلال جانور، کتے بلی نہیں، حلال جانور پالنے والے لوگ ڈپریشن سے بھی بچے رہتے ہیں. ایک دفعہ یہ چسکا لگ جائے نا جانور پالنے کے شوق کا، اس میں بڑا مزہ ہے. میں نے بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا ہے بکریاں پالتے ہوئے، کہہ رہے اس کا جو نشہ ہے وہ چرس اور ہیروئن میں نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ٹھیک ٹھاک مالدار تھے، بکرا پالتے تھے. بقرعید سے پہلے لیتے تھے چھوٹا سا بچہ، سندھ میں دوڑ میں مارکیٹ لگتی ہے وہاں سے لے کے آتے تھے، اور پھر اس کو کھلا کے بقرعید میں اتنا مستنڈا بنا کے کاٹ کے کھاتے تھے وہ. میں نے کہا یار اتنا پیسہ کہہ رہے ہیں، شوق ہے بھائی. تو یہ ایک دفعہ بکریوں کا شوق پال لو، مزہ نہ آئے پیسے واپس. اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے گھر میں جتنی آپ کی سبزی کٹ رہی ہے ضائع ہونے سے بچتی. میں نے اپنے 3 گھروں میں ڈسٹ بن لا کے رکھی ہوئی ہے. جو آلو کٹے گا، پیاز کٹے گا، ٹماٹر کٹے گا، الگ ڈسٹ بن ہے. بکری کا مال کہاں جائے گا؟ سارا پھل کے چھلکے سب چیزیں اس میں، بھوسی ٹکڑے اس میں. اور پھر پتی، چائے جب ہمارے گھر میں بنتی ہے تو پتی کے لیے الگ برتن دیا ہوا ہے. یہ ساری پتی کہاں؟ بکریاں پتی بھی کھا جاتی ہیں، اور وہ صحت کے لیے اس لیے اچھی ہوتی ہے، اس میں دودھ ملا ہوا ہوتا ہے نا، تو پروٹین بھی ملتے ہیں ان کو. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ بھائی دمبے کو پتی کھلاؤ آپ، مسٹنڈا ہو جائے گا. پکی ہوئی پتی، کچی نہ کھلانا شروع کر دینا، وہ دودھ پتی نکال کے دینا شروع کر دے گا. بکری کے پتی کھلا رہے ہیں، پتہ چلا دودھ پتی نکل رہی ہے اس کے وجہ.
تو آپ کے گھر کا سارا مال وہ کہاں خرچ ہوگا؟ جانوروں پہ خرچ ہوگا. تو میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں, ایک دفعہ ہمت کریں, اس میں بڑا مزہ ہے, سمجھتے ہو, اور اس میں برکت بہت ہے. بکری پالیں گے 4-5 سال کے بعد اتنا بڑا ریوڑ ہو جائے گا آپ کا, اتنا بڑا ریوڑ ہو جائے گا. تو بڑا مزہ ہے اس کام میں, بڑا نشہ ہے, ٹینشن نہیں ہوتی, انسان ریلیکس ہو جائیں گے. ہمارے ایک رشتہ دار میں ایک خاتون بیمار تھی, نفسیاتی ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ بھائی ان کے بچوں کو کہا ان کو بکری لا کے دو, یہ پالیں, تاکہ ان کی سوچ کیا ہو. جو اتنی ٹینشنیں آدمی نے پالی ہوئی ہیں نا آج ہر وقت, آپ جب شام کو اپنی بکریوں میں آ کے بیٹھو گے جو آپ کی ہوں گی تو دیکھو آپ کو سکون ملے گا. لیکن تھوڑی پرسنالٹی کو اس پہ سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے. تو چھوڑ دو, یہ تکلف والی زندگی میں سوائے ٹینشن کے اور پریشانیوں کے کچھ بھی نہیں ہے. تو بکری کا دودھ پیا کریں, اس سے آپ کی صحت اچھی ہوگی. اور خواتین کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ, جو ان کی بیوٹی کے آج کل تو اتنے کروڑوں کے ڈسٹمپر کے ڈبے پورے خرچ ہو رہے ہیں خواتین کے میک اپ پہ. تو بھائی آپ بکری کا دودھ پیو, یہ تو صحت کے لیے یعنی چہرے کی فریشنس کے لیے بہت اچھا ہے. کتنا آج کل خواتین مر رہی ہیں نا بیوٹی پہ, آرٹیفیشل کریمیں لگا کے, کسی کو اسکن کینسر ہو رہا ہے, کسی کو کیا ہو رہا ہے. بکری کا دودھ جو ہے, اس سے تو صابن بنتا ہے جو خواتین کی اسکن کے لیے اچھے صابن جو ہوتے ہیں نا اسکن, ان میں بکری کا دودھ ڈلتا ہے. تو یہ اتنے سارے فائدے ہیں, پال لو, ثواب ملے گا. اب کراچی میں لوگ کیسے پالیں, کچی جگہ نہیں ہے, بہت اچھا سوال ہے. تو بھائی آپ اپنے مکان کی چھت پہ 4 دیواری بنائیں, مٹی لا کے ڈال دیں اس میں. اچھا, بدبو بکرے میں ہوتی ہے, بکریوں میں نہیں ہوتی. بعض لوگ کہیں سے گزرتے ہیں نا, ایک دم بدبو کے بھبوکے آتے ہیں ان کو. ابے مفتی صاحب اس کی ترغیب دیتے ہیں ہم کو. وہاں کوئی بکرا ہوگا اور وہ مسلسل بک رہا ہوگا کچھ نہ کچھ, حقیقت بتا. تو بکرا نہ پالیں, بکرا نہ پالیں. بکرے میں اسمیل ہوتی ہے, وہ بہت گندی بھبوکے مارتا ہے وہ. اب اس میں اس کی کیا حکمت ہے واللہ عالم, وہ اس کا پرفیوم ہوگا واللہ عالم, ہمیں نہیں پتہ. تو بکرا نہ پالیں, بکریاں پالیں, سمجھتے ہو. تو بکرا آپ رکھیں گے تو بریڈنگ کے لیے تو ٹھیک ہے, کچھ دن رکھیں پھر واپس کرائیں یا بیچ دیں. میں بکرا خریدتا ہوں بریڈنگ کے لیے, اس کے بعد واپس منڈی میں جا کے بیچ آتا ہوں. بکرا نہیں افورڈ کر پاتے ہیں, وہ بدبو بہت ہوتی ہے. بکریوں میں بدبو نہیں ہوتی, اس میں نہیں ہوتی, اسمیل نہیں آئے گی گھر کے اندر آپ کو. تو ایک 4 دیواری بنائیں, جالیاں بنائیں, چھپڑا ڈال دیں اس کے اوپر, بکریاں رکھیں, مزہ زبردست. اور اتنا ضرور کر لیا کریں کہ بکری کو جو ہے نا, یہ کیونکہ میرا تجربہ ہے نا بکریاں پالنے کا, ایک جگہ بکری کی ایسی ہونی چاہیے رات کہیں اور گزارے اور دن, اس سے بکری بہت خوش رہتی ہے. وہ سمجھتی ہے ہم صبح آفس جا رہے ہیں اپنے جاب کے لیے, حقیقت ہے. اور شام کو پھر وہ وہیں آ کے کھڑی ہو جائے گی جہاں اس کو رات گزارنی ہے. وہ سارا دن گھومے گی یا کسی اور جگہ پہ رہے گی. کھلانے پلانے کا انتظام کسی اور جگہ پہ ہو, رات کو سونے کا انتظام کسی اور. بے شک وہ قریب ہی ہوں, لیکن اس سے جانور بڑا, دمبیاں بکریاں بڑی خوش رہتی ہیں, اسے سمجھتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے نہیں. ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے جانور خراب ہو جاتا ہے. تو صبح اٹھ کے جا رہی ہیں وہ آفس, وہاں ان کو کھانا ملا, وہیں رہیں. شام کو جیسے ہی آپ کنڈی کھولیں گے وہ خود ہی ان کو پتہ ہے سونا ہم نے یہاں ہے. جانور تو بڑا زبردست عادت ہو جاتی ہے. اور کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے جانور پالنا. اس کے جو پروڈکٹ جو اس سے بکرے پیدا ہوں گے وہ مارکیٹ میں بیچ دیا کریں, کاٹ کے کھا جائے, آپ کو گوشت اچھا ملے گا. ہم جو مارکیٹ میں گوشت کھا رہے ہیں, یہ کراچی میں دیکھو نا, تھیلیاں کھا کے یہ بکریاں بڑی ہو رہی ہیں. ہاں یہی مال بک رہا ہوتا ہے. شاپریں کھائی ہوئی ہیں انہوں نے, چھلکے گندے سڑے ہوئے چیزیں کھا کے یہ جانور جو پل رہا ہے. تو آپ جب گھر میں اس کو صاف ستھرا کھلاؤ گے, اس کے گوشت میں اللہ نے لذت رکھی ہے, قربانی میں پالو اس کو. آپ ایک بکرا پال کے 6-7 ہزار میں مل جائے گا, اس کو آپ 1 سال بڑا کر کے آپ بیچو گے, پورا بچڑا آ جائے گا اس قیمت پہ گھر کے لیے. تو بہت فائدے ہیں اس کے, لیکن شوق کرو گے تو ہوگا نا. تو پب جی سے بھی جان چھوٹ جائے گی آپ کی. ان شوق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے آپ کی جان چھوٹتی ہے, غلط کاموں سے آپ کی جان چھوٹتی ہے. تو بہت فائدے ہیں اس کے, یہ کر لیا کرو اپنے خرچے پہ. آپ کچھ سوال پوچھ رہے تھے, بس اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں مجلس. وہ بہت بڑے پھینکو ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. نہیں, اس پہ آپ بالکل اعتماد نہ کریں. میں نہیں چاہ رہا ویڈیو میں اس کا نام ریکارڈ کر کے میں لے کر آؤں, وہ بہت بڑے فراڈی ہیں. ہاں, گائے کا بھینس سے بہرحال اچھا ہے, گائے کا دودھ بھینس سے بہرحال اچھا ہے. لیکن میں پھر بھی بتاؤں, نہ پینے سے بہتر ہے بھینس ہی کا پی لو.
نہ پینے سے بہتر ہے. لیکن اگر آپ کو آپشن دیا جائے تو سب سے پہلے تو اونٹنی ہے, لیکن وہ ملتا نہیں ہے, اور وہ ملتا بھی ہے تو پتہ نہیں اونٹنی کا ہی ہوتا ہے یا کس کا ہوتا ہے, بہت دھوکے ہیں اس میں. دوسرے نمبر پر بکری کا دودھ ہے سب سے اچھا, وہ بعض چیزوں میں وہ اونٹنی سے بھی اچھا ہے, اور پھر اس کے بعد گائے کا دودھ ہے, اس کے بعد اچھا بکری اور دمبی کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے دودھ, اس میں کوئی فرق نہیں, بکری کا نہیں پی, دمبی دودھ دیتی نہیں ہے, وہ اتنی مشکل سے ایک گلاس نکلے گا کہ پھر اس کا بچہ کیا پیے گا اس میں, تو دودھ والی دمبی ملتی نہیں ہے کہیں سے, اس کے دودھ نکالنے میں اپنا پسینہ بہت نکل جاتا ہے آدمی کا حقیقت. تو یہ بھی چیز سستی دور کرنے کے لیے بہت اچھی ہے, ایسی غذائیں کھایا کرو نا جس سے سستی نہ ہو, تو دودھ یہ پیا کرو آپ دیکھو. اور جو بچے بکری کا دودھ پیتے ہیں ذہین ہوتے ہیں زیادہ, جو بھینس کا دودھ پیتے ہیں بھینس جیسے ہی بن جاتے ہیں, بھینس جیسا خود ہے, بکری دیکھو کیسے ہلتی جلتی ہے نا, تو ایسے ہی اس کا دودھ اور گوشت بھی ایسے ہی ہے. بال بہت زیادہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ سمجھنے والے کی توفیق عطا فرمائے.